سر ویسے تو 2.5 سال سے آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، 2.5 سالوں میں ایسا کوئی آپشن جو تھا وہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، لیکن کیا اب وہ بوائلنگ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن موجود ہے اور وہ اس آپشن کو آپٹ کریں گے کہ وہ اس پوائنٹ تک آ سکتے ہیں کہ سسٹم سے باہر نکلا جائے؟ نہیں، پہلے میں نے آپ کو کہا پہلے دن سے یہ آپشن موجود ہے. عمران خان صاحب کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. جس وقت خان صاحب چاہیں گے اس دن پاکستان تحریک انصاف سسٹم سے باہر آ جائے گی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بوائلنگ پوائنٹ تو 9 مئی سے آنورڈس اٹس بوائلنگ فار اس ایوری ڈے. تو انکریز ہی ہو رہا ہے، کم تو نہیں ہوا. ابھی آپ دیکھیں گلگت میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کشمیر میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی طریقہ کار ہے جو گلگت میں ہو رہا ہے اس الیکشن کے اندر. ایسے کیا جاتا ہے، این او سیز مانگے جاتے ہیں. 70 سالوں کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. لوگوں کو صوبہ بدر کیا جاتا ہے. حکومتی پارٹیاں 47 والوں کے وزراء جو ہیں وفاقی اور صوبائی وزراء وہاں پہ تنازعات پھر رہے ہیں پروٹوکولز کے اندر، اور ہمارے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ پاکستانی نہیں ہے. تو اور پھر آپ پنجاب پولیس کی ڈپلائمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جب لوگوں نے کہا کہ صرف پنجابیوں کو کیوں ماننے کے لیے پولیس کو. تو آج ایک اور مزہ کیس خبر آئی کہ 150 پولیس والے اسلام آباد پولیس سے ICT سے بھی منگوائے ہیں. جسٹ ٹو کین یو امیجن just to balance that 6,000 from Punjab, they have called 150 from Islam Abad کہ جی ہم نے تو ہر جگہ سے منگوائے تاکہ یہ بلیم نہ کیا جائے انہیں. ایسے کلمز ہیں، میں آپ کو کیا کہوں. سر آپ نے کہا کہ جب خان صاحب چاہیں گے تو سسٹم سے باہر آ جائیں گے. پروبیبلی ازمپشن کہ اگر خان صاحب یہ چاہتے ہوں، ملاقات تو آپ کی ہو نہیں رہی، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ خان صاحب کا ورژن کیا ہے، وہ اس وقت چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے بائی اینڈ فار بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے انسٹرکشنز آلریڈی دی ہوئی ہیں کہ کوئی اس قسم کی سچویشن ہو جائے تو اس میں کیا وہ ہو سکتا ہے. تو وہ کچھ انسٹرکشنز پارٹی کے لوگوں کے پاس موجود ہیں جو کنسرنڈ لوگ ہیں. اور باقی خدا نخواستہ فار ایور تو خان صاحب سے ملاقاتیں بند نہیں رہیں گی، فار ایور تو اندر نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. صحیح. سر آپ نے کہا کہ خان صاحب نے انسٹرکشنز آلریڈی دی ہوئی ہیں. کل علی محمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب کی کچھ انسٹرکشنز ہمارے پاس ہیں اور جو صوبائی بجٹ ہے اس کو آئینی طور پر منظور ہونا چاہیے کے پی کی جو حکومت ہے. اگر نہیں ہوتا تو کے پی کی حکومت جا بھی سکتی ہے، ایسا کہنا تھا علی محمد خان صاحب کا. کیا آپ کی بھی یہی سوچ ہے؟ دیکھیں وہ جو ہے نا وہ جا بھی سکتی ہے، یہ ان کی رائے نہیں ہے، یہ قانونی نقطہ ہے. اگر فائنانس بل پاس نہیں ہوتا تو پھر اسمبلی یا حکومت سسٹین نہیں کرتی. پتہ ہے نا آپ کو، چل ہی نہیں سکتا نا سسٹم. اگر فائنانس بل ہی پاس نہیں ہوتا تو آپ اگلے دن صوبہ چلائیں گے کیسے؟ صحیح. تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ معاملہ تو فائنانس بل if it's not passed before 28 تو yes government is gone. یہی وہ لاجک ہے جو جس وقت سابقہ وزیر اعلیٰ کو یہ کہا جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت کی ان کی خان صاحب سے نہیں ملاقات کرائی جا رہی تھی. تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ جی حکومت تو ختم ہو جائے گی. اور علیمہ باجی اس وقت بھی یہ کہتی تھی کہ سسٹم کو اگر آپ نے پریشر وہ کرنا ہے تو کم از کم آپ کو یہ کرنا پڑے. تو اب بھی علیمہ باجی نے اس دن یہی بات کی ہے اور پبلکلی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اندر کی یا ٹویٹ کی، انہوں نے دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے یہ بات کی ہے. تو کانسیکوینس تو یہی ہے جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ finance bill is not passed or the money bill is not passed, that means you end up having no government in that province. But the other hand, ہمارے تو دوست کے پی میں کہتے ہیں کہ they are not bothered about the governments, it's about عمران خان. اور ان کی بہن یہ سمجھتی ہے کہ یہ پریشر ہونا چاہیے. تو میں اس سے بھی اختلاف نہیں کرتا کہ حکومت جا سکتی ہے، مگر میں علیمہ باجی کی بات سے بھی اختلاف نہیں کرتا، بیکاز ایز اے سسٹر اور جو ہمارا ورکر ہے جو کہ وہ بڑا ڈسکنیکٹڈ ہے اور بڑا غصے میں ہے، وہ ابھی چاہتے ہیں کہ کچھ کریں کچھ. تو اس حوالے سے وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں اور قانونی حیثیت بھی یہی ہے. یعنی کہ یہ جو لاجک ہے جو آپ نے ابھی دی ہے، یہ لاجک شاید علیمہ بی بی کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی سہیل آفریدی کو صحیح سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ پھر ہم صوبائی بجٹ نہیں پیش کریں گے. نہیں، سہیل آفریدی صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ صوبائی بجٹ پیش نہیں کریں. نہیں، علیمہ بی بی نے ایسی ہدایت دی ان کو. علیمہ باجی نے دیکھیں وہ تو کہہ رہی ہیں، اور وہ بار بار اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سسٹم میں ایک پریشر کریٹ کرے گی. Obviously it's a very bad message.
کہ ایک اتنا بڑا اہم ترین صوبہ جو ہے اگر اس میں بجٹ پاس نہیں ہوتا, گورنمنٹ گر جاتی ہے, تو وہ کچھ صرف پی ٹی آئی کا نقصان تو نہیں ہے, سسٹم کا بھی نقصان ہے, یاد رکھیے گا. بالکل. سر آپ نے کہا کہ جو کے پی کے جو آپ کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ گورنمنٹ. اسی وجہ سے انہوں نے گوہر خان صاحب کو خط لکھا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کچھ ناراض ایم پی ایز ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ نہ گورننس صحیح سے چل رہی ہے, نہ ہی انتخابی مہم صحیح سے چلی. کیا یہی ریزن تھا؟ بیکاز دے آر لیسٹ بادرڈ. ان کو یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, خان صاحب کے لیے کوئی بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی, اور سہیل آفریدی صاحب جو بیسک ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں کر پا رہے. دیکھیں, میں اپنے چیف منسٹر کے خلاف تو کوئی بات نہیں کروں گا, آئی ایم دی انفارمیشن سیکرٹری, بٹ ہر کے پی کا جو ورکر ہے, چاہے وہ ایم پی اے ہے, چاہے وہ ایم این اے ہے, وہ ان کے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف کے پی نہیں, پنجاب, بلوچستان اور سندھ میں بھی, ادر دین کہ کوئی طریقہ ہو جائے خان صاحب باہر آ جائے. حکومتیں کیا, اگر خان باہر آ جائے گا تو حکومتیں ہی حکومتیں, خان باہر نہیں آتا تو ان حکومتوں میں ہم نے کیا نکالا. صحیح. اچھا سر, ٹھیک ہے, میں کوئی ایسی سوال نہیں کروں گی, لیکن 10 جون کو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وہ دھرنا دیں گے. پارلیمانی پارٹی کو کیا اعتماد میں لیا گیا, کیا کمیونیکیٹ کیا گیا سب کو, یا یہ ان کی سولو فلائٹ تھی؟ دیکھیے, I'll put it in a very humble way. I would say کہ پارلیمانی پارٹی نیشنل اسمبلی کی, کیونکہ اوبیسلی ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی تو ان کی پابند ہے. نیشنل اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی ہو, یا گور صاحب ہوں, یا راجہ صاحب, یا چیف وپ ہوں, یا اچک رئی صاحب ہوں, I've spoken to everybody. Nobody has been taken into confidence so far, but there will be a meeting on this, inshallah, today, and party will decide on this. اینڈ سر, ان یور اوپینین کہ یہ جو کال انہوں نے دی ہے یہ سب کو اون نہیں کرنی چاہیے فار دا بیٹر انٹرسٹ آف عمران خان رہائی؟ اس کو اون کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو سب کچھ خان صاحب کے لیے ہی ہو رہا ہے نا. ایٹ دا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہی ہے کہ خان صاحب کی کسی کو اس میں یہ امپریشن ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہتا. بالکل کرنا چاہتے ہیں, مگر پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہیں. ایسے کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کے کال دے دے تو ایسے معاملہ نہیں ہوتا. پارلیمانی پارٹی ایک اور ڈسپلن کے تحت چلتی ہے, اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا وہاں پہ وہ کال, کیونکہ جب پارلیمانی پارٹی آتی ہے تو اس میں پورے پاکستان کے ایم این ایز ہیں. جب پاکستان کے ایم این ایز آ جاتے ہیں تو صوبے کی ڈومین سے اوپر چلا جاتا ہے. اگر آپ کسی چیز میں ڈسپلن نہیں قائم کریں گے تو بے ہنگم ہو جائے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے, سب احتجاج کریں گے, کرنا چاہتے ہیں. ان کو جب گور صاحب, راجہ صاحب, اپوزیشن دیکھیں نا, ویسے بھی نام حاصل ہے, اپوزیشن لیڈر ہم نے ایک آدمی کو بنایا ہے. ہم تمام ایم این ایس کو کہہ رہے ہیں اپوزیشن والوں کو کہ تم باہر آ کے بیٹھ جاؤ, تو اس غریب کو پتہ ہی کوئی نہیں اپوزیشن لیڈر کو. مطلب اس طرح وی شوڈ ناٹ, اس طرح دے فیل ہیومیلیٹڈ, اور یہ اچھا نہیں ہوتا. مشاورت از آلویز گڈ. بندے 26 کو 4 کو بندے گولیوں کے سامنے ایم این ایز, ایم پی ایز اور عوام ہماری آ کے کھڑی ہو گئی تھی, تو کوئی باہر احتجاج یا اندر احتجاج سے ڈرتے ٹوٹتے نہیں. اور سہیل آفریدی صاحب کا بڑا پورا احترام ہے. صرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا ان سے بات ہوئی ہے, جس کو آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اس کو بتائیں گے ہی نہیں یا اس سے مشاورت کریں گے تو وہ بیچارہ کو, جیسے آج مشاورت ہو جائے گی, اس میں آفریدی صاحب خود بھی ہوں گے, وہ مشاورت ہو جائے گی تو اللہ خیر صلی اللہ سب کو انفارم کر دیں گے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو گیا, تم نے آنا ہے, ختم ہوئی بات. اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لوگوں نے نا, پتہ میں آپ کو بتاؤں, اس بات کو نیگیٹو رنگ دیا, کیونکہ لوگ آج ایک گندا گھٹیا کلچر ہے کہ پورے کلپ میں سے اپنی مرضی کا ایک نکالا اور اس کے اوپر پھر اپنے ویوز اور اپنے وہ پڑھانے کے لیے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی. بٹ ہم پرانے لوگ ہیں, ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 3 دنوں سے یہی پوزیشن ہولڈ کر رہا ہوں, اینڈ سو فار ٹل ٹوڈے ایز وی اسپیک اس کے اوپر ابھی تک ٹھیک ہے. اچھا سر, میری پہلے دن سے یہی پوزیشن ہے, اور آج ہو جائے گی, فیصلہ ہو جائے گا, جتنے مرضی کھڑا کر دیں گے. سب پابند ہے جی, خیر تو ہے, سب پابند ہے. صحیح.